نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك. جسے جسے درود پاک آتا ہے بآواز بلند تلاوت کر لیں: الصلاة والسلام علیک. اس کی ایکو بالکل بند کر دیں. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے سلطانپور ڈسٹرکٹ سرگودہ کی سرزمین پر ہم عظیم الشان محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. اس عظیم الشان محفل پاک کے اہتمام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں محمدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جمیع احباب کو، بالخصوص جناب محترم محمد اسحاق سیفی صاحب، چیف آرگنائزر محمدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن، محترم اظہر عباس صاحب، محترم غلام رسول شیری صاحب، مسجد کے امام و خطیب، تشریف فرما جمیع علماء کرام اور مشائخ اعظام، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و عشق کرنے والے جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کی حاضری کو اور کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. محمدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پروگرامز، ان کے ارادے اور ان کی سوچیں وہ آپ احباب کے سامنے ہیں کہ آپ کی عظیم کاوش اور کوشش یہ ہے کہ ہم معاشرے کے بے سہاروں کا سہارا بنیں، معاشرے کے بے سہاروں کا سہارا بنیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البینہ کی آیہ کریمہ نمبر 7 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، جس آیہ مبارکہ میں مالک کائنات نے
ہمیں ایک اصول اور اسلوب دیا ہے، اور جس اصول اور قاعدے کو اپنا کر بندہ اس کائنات کا سب سے اعلی فرد بن سکتا ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو کا جو موضوع چنا ہے وہ ہے جو حضرت اقبال نے فرمایا تھا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ آج کا موضوع ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو آج انسان بننے کا جو اصول رب کائنات نے دیا ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ تلاوت کی گئی آیہ کریمہ میں مالک کائنات نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکیاں کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، رب فرماتا ہے وہی لوگ ہیں جو سب مخلوقات میں بہتر ہیں، وہی لوگ ہیں جو ساری مخلوقات سے بہتر ہیں۔ اب سامعین پہلے آپ کی توجہ چاہوں گا اولئک ہم خیر البریہ پر۔ رب کائنات یہ نہیں فرماتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو حیوانات سے بہتر ہیں، مالک یہ بھی نہیں فرماتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جمادات سے بہتر ہیں، رب یہ بھی نہیں فرماتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جنات سے بہتر ہیں، اور مالک یہ بھی نہیں فرماتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو فرشتوں سے بہتر ہیں، بلکہ رب کائنات نے مطلقاً اعلان فرما دیا اولئک ہم خیر البریہ، کہ جن لوگوں کو یہ صفات نصیب ہو جائیں گی وہ سب مخلوقات سے بہتر بن جائیں گے۔ انسان ہونے کے ناطے انسان، حیوانات، جمادات، نباتات، ان سب سے تو پہلے ہی بہتر ہے، اشرف ہے، افضل ہے۔ تو رب کائنات نے جو فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، پیچھے صفات کا ذکر کر کے تو مالک کائنات انسانوں کو یہ پیغام دے رہا تھا، اے انسانوں اگر تم اپنے اندر یہ دو صفات پیدا کر لو، یہ دو خصوصیات پیدا کر لو تو سن لو جمیع دیگر مخلوقات سے تو تم پہلے ہی بہتر ہو۔ اگر یہ صفات نصیب ہو جائیں تو ساری کی ساری مخلوقات سے بہتر بن جاؤ گے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ اگر ان صفات کے حامل بن جاؤ تو فرشتوں سے بھی رب کی بارگاہ میں تم بہتر بنتے جاؤ گے۔ اب وہ دو صفات کیا ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلی صفت ایمان ہے اور دوسری صفت صالحیت ہے۔ بولیں گے کیا کیا؟ ایمان اور صالحیت۔ اگر یہ دو خصوصیات انسان کو نصیب ہو جائیں تو رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ ہر مخلوق سے بہتر ہو جائے گا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایمان کیا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ ایمان اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔
لیکن سوال پیدا ہوا کہ کس شے کی تصدیق کرنا اور کس شے کا اقرار کرنا؟ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے پتہ چلا آمنت باللہ وملائکتہ، اور اونچا بولیں، ایمان کی صفات ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، آسمانی کتب پہ ایمان، جمیع رسولوں پہ ایمان، یوم قیامت پہ ایمان، مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان، جنت و دوزخ پہ ایمان، الہ حاصل قیاس، وہ جمیع ارکان ایمان ان کا اقرار بھی کرنا اور ان کی دل سے تصدیق بھی کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ یہی ہے۔ لیکن سامعین محترم، اس سے اگلا سوال کروں گا۔ پہلے تو یہ تھا کہ کس کا زبان سے اقرار کیا جائے اور کس شے کی تصدیق کی جائے۔ تو جب یہ پتہ کرنا چاہا تو ارکان ایمان کی لسٹ سامنے آ گئی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ جو ارکان ایمان ہیں ان کی خبر کیسے ملی؟ اللہ کی خبر کس نے دی؟ فرشتوں کا پتہ کس نے دیا؟ آسمانی کتابوں کا علم کہاں سے آیا؟ ان سارے کے سارے ارکان ایمان کے پیچھے جب تلاش کرنے کے لیے چلو گے اور کوئی راستہ نہیں ملے گا، راستہ صرف ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ ان ساری خبروں کے پیچھے علم کا ذریعہ صرف ذات محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو سامعین سمجھ آئی، ایمان سارے کا سارا نسبت محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ ایمان سارے کا سارا تعلق مصطفیٰ کا نام ہے۔ ایمان سارے کا سارا محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ ایمان سارے کا سارا محبت و ادب مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگر محبت و ادب مصطفیٰ ہے تو ایمان موجود ہے، اگر محبت و ادب مصطفیٰ نہیں اور سب کچھ ہے تو سمجھ لو اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان محبت و ادب مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ایمان محبت و ادب مصطفیٰ کیسے بن گیا؟ کیا یہ صرف اہل سنت کا اپنا نظریہ ہے یا پیچھے قرآنی دلائل بھی ہیں؟ تو سامعین قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، سارے کا سارا قرآن محبت و ادب مصطفیٰ کا پیغام دے رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیہ کریمہ کا مطالعہ کریں، رب کائنات فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو میرے محبوب کو اپنی جان سے بھی قریب تر رکھتے ہیں۔ یا مالک فرماتا ہے میرا محبوب ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں راز یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر ایمان کی کسوٹی کو دیکھو اور اگر کوئی ایمان کا معیار بنانا چاہو تو سن لو، جہاں پر نسبت مصطفیٰ ہوگی، محبت مصطفیٰ ہوگی، وہیں پہ ایمان بھی ہوگا، اور جہاں پر محبت مصطفیٰ نہیں ہے وہاں پہ اور سب کچھ مل سکتا ہے، ایمان نہیں مل سکتا۔ پھر سورۃ التوبہ کا مطالعہ کریں، مالک کائنات نے سورۃ توبہ میں محبتوں کا توازن سمجھایا ہے۔ میرے مالک نے فرمایا کل ان کان آباؤکم وابناؤکم
व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही। मालिक कायनात ने इस आय मुबारका में मोहब्बतों का तवाज़ुन समझा दिया है। एक तरफ दुनिया की मोहब्बत को 8 जिहात में बयान किया और दूसरी तरफ मोहब्बत दीन, मोहब्बत मुस्तफ़ा और मोहब्बत इलाही को बयान किया। अब वक्त कम है, मैं इसी आय मुबारका की तफसीर में नहीं जाता, सिर्फ इशारा दे रहा हूं कि मालिक कायनात ने पैगाम दिया है कि इस दुनिया में आने वालों, बेशक ये दुनिया बड़ी हसीन है, दुनिया के रिश्ते बड़े प्यारे हैं, लेकिन अगर दुनिया की किसी जहद की मोहब्बत या किसी रिश्ते की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़ गई, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, फिर इंतजार करो उस वक्त का कि तुम पे अल्लाह का अजाब उतर आए। इस तनाजुर में आखिरी आया करीमा दे के गुफ्तगू को अगले हिस्से में लाता हूं। फिर मालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वाले तो वो हैं जो अल्लाह से टूट टूट के मोहब्बत करते। ईमान वाले तो वो हैं जो सोहने अल्लाह से शदीद तर मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले तो वो हैं जो अपने मौला के इश्क में मस्त रहते हैं। ईमान वाले तो वो हैं जो अपने रब को पाने के लिए, अपने रब को मनाने के लिए और मौला का जलवा पाने के लिए दिन रात तड़पते रहते हैं। दिन हो तब भी तड़प ये है कि मौला का जलवा नसीब हो जाए, रात हो तब भी तड़प ये है कि मौला का जलवा नसीब हो जाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सुबह शाम मौला को पाने के लिए रोते रहते, अपने अल्लाह से इश्क करते। सुल्तानपुर की सरजमी पे बैठने वालों, मोहब्बत और इश्क का एक तकाजा है। मोहब्बत हमेशा महबूब को करीब देखना चाहती है। मोहब्बत हमेशा पर्दे उठाकर अपने महबूब का जलवा तकना चाहती है। मोहब्बत हमेशा यही इल्तिजा रखती है, कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाजबे, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में, और वक्त के मुजद्दिद इसी मोहब्बत को अपने अल्फाज में बयान करते हैं। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला एक मैं हूं फकत तू हो, एक मैं हूं फकत तू हो, और आलमे हो। ए हुस्ने अज़ल सारे हिजाबात उठा दे, हूं तेरे हिजाबात की दहलीज पे कब से, एक बार जरा एक पर्दा ही उठा दे। बंदा रब की बारगाह में रोता है, इल्तिजा करता है, मुनाजात करता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। रो रो के कहता है, मौला कभी तो पर्दा उठा,
کبھی تو اپنے دیدار کی لذت عطا کر مولا، کبھی تو پردہ اٹھا اپنی معرفت اور قرب عطا کر، میں تیرا جلوہ کرنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات کی آواز آتی ہے، بندے تو براہ راست میرا جلوہ نہیں تک سکتا، تو براہ راست میرے قریب نہیں آ سکتا۔ بندہ رو کے کہتا ہے مولا پھر کیا کروں، کوئی تو ایسا دروازہ دکھا دے جہاں پہ جاؤں تو اس عشق و مستی کی پیاس پوری ہو جائے، کوئی تو ایسا در دکھا دے جہاں پہ جاؤں تو تیرے دیدار کی لذت نصیب ہو سکے، کوئی تو ایسا در دکھا دے جہاں پہ جاؤں تو تیری محبت کی پیاس بجھائی جا سکے۔ مالک کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ارے بندے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، مجھ سے چاہت کا دعویٰ کرنے والے، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرنے والے، اگر واقعی تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو دوڑ در مصطفیٰ پہ جا، دوڑ در حبیب پہ جا، دوڑ در محبوب پہ جا، تو جا کر میرے مصطفیٰ کو دیکھ، مصطفیٰ سے ادب کر، مصطفیٰ کی محبت کر، مصطفیٰ سے عشق کر۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میرے مصطفیٰ سے ادب بھی کرتا جا، محبت بھی کرتا جا، عشق بھی کرتا جا، تو مصطفیٰ کی اتباع کرتا جا، میں رب ہو کر بندے تجھ سے محبت کرتا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نہا دیے نہ پار دیے، نہا دیے نہ پار دیے۔ تو سامعین محترم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے جو آمنو کا راز سمجھ آیا ہے، ایمان سارے کا سارا محبت و ادب مصطفیٰ کا نام۔ جب یہ نکتہ سمجھ گئے تو پھر اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ عامل الصالحات کیا ہے، اعمال صالحہ کیا ہیں، صالحیت کیا ہے؟ تو سامعین یاد رکھ لیں اور یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھتے جائیں، صالحیت سیرت محمد مصطفیٰ کو اپنانے کا نام ہے۔ صالحیت کیا ہے؟ اطاعت و اتباع مصطفیٰ کا نام۔ اس لفظ کو یاد کرتے ہوئے جائیں، اطاعت و اتباع مصطفیٰ کا نام، اسی کے اندر ساری صالحیت چھپی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کا اگر پتہ چاہو تو اعمال صالحہ اطاعت و اتباع مصطفیٰ میں چھپے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہمارے نزدیک تو اعمال صالحہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے یا دیگر نیکی کا کام ہے، اور علامہ صاحب نے جو اعمال صالحہ کی تعریف کی وہ ہمارے تصورات سے تھوڑا جدا ہو گئی، تو سامعین محترم مان لیتے اور ہمارا ایمان ہے کہ نماز بھی عمل صالح ہے، روزہ بھی، تھوڑا اونچا بولیں گے، عمل صالح ہے، زکوٰۃ دینا بھی، حج ادا کرنا بھی،
یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ ہیں، لیکن آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان اعمال کو صالحہ بنایا کس نے؟ ان اعمال کو صالح عمل بنایا کس نے ہے؟ نماز بنی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ نماز بنی سیرت محمد مصطفیٰ کی نسبت سے ہے۔ اور نیکی و گناہ کا آج تصور سمجھا دوں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ نیکی کیا ہے، ہم کہتے ہیں نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج و زکوٰۃ نیکی ہے۔ اگر کوئی پوچھے گناہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں شراب پینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، برائی کرنا گناہ ہے۔ سامعین محترم، ان دونوں اطراف کو، نفی و اثبات کو دیکھتے جائیں، یہ تو نیکی اور گناہ کے ارکان ہوں گے یا ان کی نومینیشنز ہوں گی، لیکن یہ سارے کام، نیکی کے کام نیکی کیسے بنے اور گناہ کے کام گناہ کیسے بنے؟ تو آج یاد رکھتے جائیں، ہر وہ کام جسے میرے مصطفیٰ نے پسند کر لیا، ہائے ہائے ہائے، ہر وہ عمل جسے میرے پیارے مصطفیٰ نے پسند کر لیا وہ نیکی بنتا گیا، اور ہر وہ عمل جسے میرے مصطفیٰ نے ناپسند کر دیا وہ گناہ بنتا گیا۔ اس کے علاوہ نیکی اور گناہ کا ابتدائی تصور نہیں ملے گا۔ اور یہاں پہ جملہ معترضہ ہے، لیکن راز سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں۔ سامعین محترم، ہم لوگ وضو کرتے ہیں، کس لیے وضو کیوں کرتے ہیں؟ بھی نماز تو بعد میں ہے، پاک ہونے کے لیے۔ ہم وضو کرتے ہیں پاک ہونے کے لیے۔ گویا وضو کا پانی ہمیں پاک کرتا ہے، وضو کا پانی ہمیں پاک کرتا ہے۔ یاد رکھ لو اور تصورات میں دیکھو، میرے مصطفیٰ بھی وضو کرتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وضو فرماتے تھے۔ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی ہمیں پاک کرتا ہے۔ تاجدار کائنات وضو فرماتے تو وضو کے پانی سے پاک ہونے کے لیے نہیں وضو کرتے تھے، یہ پانی ہمیں پاک کرتا ہے۔ وہ پانی نسبت مصطفیٰ کو پاک کے خود پاک ہوتا جاتا تھا، خود مطہر ہوتا، خود مزکا ہوتا، مصفا ہوتا۔ اس پانی کی طہارت کا درجہ پہلے سے بلند ہوتا، عرفہ ہوتا۔ یہی تو سبب ہے ادھر اگر کسی پانی سے ہم وضو کریں وہ ماء مستعمل بعد میں کسی کے وضو کے کام نہیں آ سکتا۔ ادھر میرے پیارے مصطفیٰ وضو فرماتے، وضو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر پیتے بھی تھے، چہروں پہ ملتے بھی تھے۔ کیوں؟ وہ پانی اتنا مزکا ہو چکا ہوتا تھا جو ان کے ظاہر کو بھی پاک کر دیتا، ان کے باطن کو بھی پاک کر دیتا۔ تو سامعین محترم، یہ راز سمجھ آ گیا کہ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ اعمال صالحہ اطاعت و اتباع مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب جب اطاعت و اتباع مصطفیٰ میں آئیں گے، اس کے اندر ہمیں نماز بھی ملے گی، اس کے اندر روزہ بھی ملے گا، اس کے اندر زکوٰۃ بھی ملے گی،
حج بھی ملے گا اور دیگر اعمال صالحہ بھی ملیں گے۔ تو جب یہ راز سمجھ گئے کہ اعمال صالحہ کیا ہیں، تو اب سامعین محترم اعمال صالحہ کو ائمہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ دو حصے کیا ہیں؟ عبادات، عبادات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ حقوق، حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک ہیں حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ لفظ اونچا بولیں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب سامعین محترم، جب یہ اعمال صالحہ کی طرف آئے تو اعمال صالحہ میں دو طرح کے حقوق ہمیں دیکھنے کو ملے، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اب محمدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن والے اللہ کے حقوق تو ادا کرتے ہیں نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج کے ذریعے، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ نماز پڑھ کے کس کا حق ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، اللہ کا حق اس وقت تک رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک اس سے پہلے اس کی بندوں کے حقوق نہ پورے کر لیں۔ جب ان حقوق کو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پرسنٹیج میں دیکھیں گے، بڑا لطیف نکتہ دینے لگا، پرسنٹیج میں دیکھیں گے تو ان میں سے کل 10% فقط حقوق اللہ ہے۔ کتنے؟ باقی کتنے بچے؟ 90% اللہ نے خود حقوق العباد رکھے۔ جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پرسنٹیج میں دیکھا تو رب کائنات نے خود جو تقسیم ہمیں کر کے دی پرسنٹیج کے اعتبار سے، کم و بیش 10% حقوق اللہ ہیں اور ہر انسان پر 90% حقوق العباد ہے۔ اب اگر کوئی ساتھی پریشان ہو جائے کہ علامہ صاحب نے بڑا عجیب اور لطیف جملہ بول دیا ہے، تو سامعین میں آپ کو یہ راز اب سمجھانے لگا۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو 24 گھنٹے کا ایک سرکل دیا ہے۔ کتنا؟ 24 گھنٹے کا سرکل۔ ان 24 گھنٹوں میں اللہ کے حقوق بندے پر کتنے؟ فقط 5 وقت کی نماز۔ اب 24 گھنٹے ہیں اور 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوئے وقت کتنا لگتا ہے؟ پڑھنے والے بولے، اگر بڑی لذت کے ساتھ اور بڑے آرام و سکون کے ساتھ بھی پڑھی جائیں تو 2 سے 2.5 گھنٹے۔ چلیں کئیوں کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، ہم اوپر نیچے نکال کے یہاں بھی اوسط 2 گھنٹے نکالتے ہیں۔ کل کتنے گھنٹے تھے؟ 24 میں سے 2 گھنٹے نماز میں نکل گئے، باقی کتنے بچے؟ ان 22 گھنٹوں میں کیا اور کبھی کوئی نماز فرض ہے؟ رمضان کے علاوہ کوئی روزہ فرض ہو، صاحب نصاب کے علاوہ سال کے بعد کبھی کسی پہ کوئی زکوٰۃ فرض ہو، صاحب نصاب کے علاوہ زندگی میں ایک مرتبہ کی بجائے کبھی کسی پہ کوئی حج فرض ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو معمول جو زندگی کا ہے ان میں 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے اللہ کے لیے، اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے، باقی 22 گھنٹے
کیا وہ معاذ اللہ اسلام سے نکل جاتے ہیں؟ نہیں، رہتے تو وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر ہیں۔ تو جب اسلام میں ہیں، مسلمان ہیں، تو 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے تو نماز کے نکل گئے، حقوق اللہ کے نکل گئے، باقی 22 گھنٹے رب کائنات نے ہر انسان پر حقوق العباد رکھے ہیں، اپنی مخلوق کے حقوق رکھے ہیں، اپنے بندوں کے حقوق رکھے ہیں۔ ان میں سامعین محترم دیکھتے جائیں، جب حقوق العباد کی طرف آئیں گے تو انسان پر سب سے پہلا حق اس کی اپنی جان کا ہے۔ سب سے پہلا حق انسان پر اس کی اپنی جان کا ہے کہ وہ اپنے آرام کے لیے جتنا اللہ نے ضروری کیا ہے نیند کرے، جسم کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ یہ انسان کے اپنے جسم کا حق ہے۔ جب جسم کے حق سے آگے چلیں گے تو انسان پر اس کے والدین کے حق، اس کے بعد اس کے بیوی اور بچوں کے حق، پھر بہن اور بھائیوں کے حق، پھر دیگر رشتہ داروں کے حقوق، پھر پڑوسیوں کے حقوق، پھر محلے داروں کے حقوق، یہاں تک کہ ایک انسان کے گھر میں اگر کوئی جانور ہے تو اس جانور کے حقوق بھی اس پر ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے اگر کسی کے گھر میں کوئی درخت ہے، کوئی پودا ہے، اس پودے کے حقوق بھی اللہ نے انسان پر واجب رکھے۔ اب شاید کچھ لوگ بڑے حیران ہو سن کر کہ کیا ہمارے گھر میں جو پودا ہے اس کا بھی کوئی ہم پہ حق ہے؟ ہاں، جو پودا آپ کے گھر میں اللہ نے اگایا ہے اس کا بھی آپ پہ کوئی حق ہے۔ تو اس انداز سے رب کائنات نے 24 گھنٹوں میں 10% حقوق اپنے رکھے ہیں، 90% حقوق اللہ کے بندوں کے رکھے اور مخلوقات کے رکھے۔ محمدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کے علاقے میں رب کائنات نے شاید ایک نعمت بنا کے آپ کو عطا کی ہے۔ اس سے آگے چلیں، اللہ رب العزت نے جو اپنے 10% حقوق عطا کیے، وہ 10% بھی مولا قبول تب کرتا ہے جب پہلے اس کی مخلوق کے حق ادا کرتے ہو۔ ان کی قبولیت کو بھی مالک کائنات نے حقوق العباد کے ساتھ جوڑ دیا۔ کوئی کہے بھی نماز اللہ کا حق ہے اور خالص اللہ کا حق ہے، تو اگر میں نماز پڑھتا رہوں اور والدین کے حقوق ادا نہ کروں، نماز تو قبول ہونی چاہیے، رب نہیں کرتا۔ اگر والدین کے حقوق آپ ادا نہیں کرتے، 5 وقت کی نماز تو کیا ساری رات تہجد بھی ادا کرتے رہتے ہیں، رب قبول نہیں کرتا۔ والدین کے حقوق تو بہت آگے، اگر آپ اپنے بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے اور نمازی بنے بیٹھے رہتے ہیں، مولا وہ نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں کسی یتیم کا کوئی آپ پہ حق ہے، کس کا؟ کسی یتیم کا اور بے سہارا کا آپ پہ کوئی حق ہے اور آپ ان یتیموں کا حق پورا نہیں کرتے، مولا تب بھی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ کوئی کہے علامہ صاحب آپ نے تو ڈرانا شروع کر دیا۔ اس معاشرے کا حال تو بڑا عجیب ہے۔ اس معاشرے میں ہم نے ایسے بھی تاجر اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو رمضان میں 100% قیمتیں بڑھا کر اور لوٹ مار کر کے کہتے ہیں کہ شوال میں ہم عمرہ کرنے چلے۔
تو اللہ کی عزت کی قسم، جو لوٹ مار کا مال اکٹھا کر کے عمرہ کرنے جاتا ہے، رب کائنات اس کا طواف کعبہ قبول نہیں کرتا۔ اور ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے، اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب کوئی ساتھی کہے کہ علامہ صاحب دلیل بھی دے دیں، تو میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الماعون کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، میرے مالک نے فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا ایسے شخص کو دیکھا جو نماز کو جھٹلاتا ہے یا حقوق العباد کو جھٹلاتا ہے، ایسا لفظ نہیں ہے۔ یکذب بالدین، بلکہ فرمایا ایسے شخص کو دیکھا جو پورے دین کا ہی انکار کرتا ہے۔ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا ایسا کون ہے، ایسا بدبخت کون ہوگا جو سارے کے سارے دین کو ہی جھٹلانے والا بن جائے گا اور دین کا انکار کرنے والا ہی بن جائے گا۔ مالک کائنات اگلی آیت میں وہ شخص کے بارے میں بتاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیموں کا حق نہیں دیتا بلکہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ایسا شخص جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کی حاجات پوری نہیں ہونے دیتا، یتیموں کا مال کھاتا ہے، یتیموں کا حصے کا مال روکتا ہے، رب نے فرمایا وہ نمازیں پڑھ کے بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی نے دین کا انکار کر دیا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مساکین کے لیے کھانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ وہ معاشرے کے مساکین، غرباء اور یتامى سے کھانے کو روکتا ہے، گویا ان کے حقوق روک لیتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں رب کائنات نے شک و شبہ والوں کے سارے شکوک دور کر دیے۔ میرے مالک نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ ارے صرف نمازوں پہ اکتفا کرنے والوں، مولا کا کلام پڑھ کے تو دیکھو، جب اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جسم کانپنے لگتا ہے، بندہ رب کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتا ہے مولا بڑی مشکل سے تو 5 نمازیں پڑھیے، مولا زندگی کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہو، بڑی مشکل سے چند نمازیں پڑھنے والا بنا، تو فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ مولا معاف کر دے، مولا بخش دے، اور یہ راز تو بتا کہ کیسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ میرے رب نے فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ایسے نمازی جو نماز کی روح کو بھول گئے۔ مولا نماز کی روح کیا ہے؟ الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ ایسے نمازی ہیں
کہ نمازیں بھی دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے. مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے. سلطان پور میں بیٹھنے والوں تھوڑا سوچ کے میرے اس سوال کا جواب تو دو کہ ہمارے گھر میں برتن مانگنے کے لیے کیا کوئی لاہور سے شخص آئے گا؟ نہیں. کہاں سے آئے گا؟ کوئی پڑوسی آئے گا، کوئی گواڈی آئے گا. ہمارے گھر میں برتن مانگنے کے لیے کیا کوئی امیر آئے گا؟ غریب آئے گا، مسکین آئے گا، یتیم آئے گا. اس مولا کے دین اسلام سمجھانے کو دیکھو. رب کائنات نے فرما دیا اگر کوئی اپنے پڑوسی کو مانگے کا برتن بھی نہیں دیتا تو میں اس کی نمازیں کس کھاتے میں لے جاؤں؟ نمازیں کس کھاتے میں لے جاؤں؟ اس لیے صرف نمازوں پہ اکتفا کرنے والوں اور صرف نمازوں پہ زور دینے والوں خدا کے لیے سمجھ لو نمازیں حقوق اللہ ہیں، لیکن مولا قبول تب کرتا ہے جب اس کے بندوں کے حقوق پہلے پورے کرتے ہیں. اس لیے آئیے اپنے معاشرے کو بدلنے کی فکر کریں. اور میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں محمدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے احباب کو. انہوں نے ایک ٹینٹ سروس کے ذریعے پورے محلے کے غرباء کے لیے برتن دینے کا آسانی سے انتظام و انصرام کر دیا. جن جن ساتھیوں نے اس میں دامے درامے قدمے سخنے کسی بھی انداز سے حصہ ڈالا ہے میرا اللہ قبول کرے. اب اگر کوئی جوان یہ سوال کرے کہ علامہ صاحب نماز تو اللہ حقوق العباد کے بغیر قبول نہیں کرتا تو کیا روزہ قبول ہو جاتا ہے؟ روزہ بھی قبول نہیں ہوتا. میں وقت بچاتے ہوئے چند اشارات دینے لگا. روزہ رب کائنات نے ہر مومن مسلمان پر سال میں ایک مہینہ فرض کیا ہے، ماہ رمضان. لیکن سامعین محترم ادھر 29 یا 30 روزے عطا کیے. جب عید کا چاند نظر آیا مالک کائنات نے زبان مصطفیٰ سے اعلان کروایا یہ 30 روزے قبول اس کے کروں گا جو فطرانہ دے گا. جو اونچا بولیں، فطرانہ دے گا، صدقہ فطر دے گا. اب تھوڑا سوچ کے بولیے گا کیا یہ فطرانہ ہم دینے کے لیے اوپر جاتے؟ بولیں کس کو دیتے؟ اپنے محلے کے غرباء کو، یتیماں کو، مساکین کو. بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا روزے تو رکھے تیرے لیے کہ تو راضی ہو جائے، تو ساتھ تو نے روزوں سے ملا کے فطرانہ کیوں جوڑ دیا؟ تو جواب آتا ہے فطرانہ اس لیے ہے کہ اگر تیرے رمضان کے روزوں میں کوئی کمی رہ جائے، اگر کوئی کمی رہ جائے تو فطرانہ ادا کر، مولا کمی کو پورا کر دے گا. بندہ پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے مولا رکھے تو روزے تھے، کیا رکھا؟ روزے رکھے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو وہ بھی روزوں میں رہ گئی. تو مولا اگر روزوں کی کمی پوری کرنی تھی
تو 5 روزے اور رکھوا لیتا. بھئی جنس تو ایک ہوتی نا کہ اگر کمی تو نے مولا روزوں کی پوری کروانی تھی تو 5-10 روزے اور رکھواتا. تو کہتا ہے کہ صدقہ فطر دو اور میں روزوں کی کمی کو پورا کر دوں گا. مولا راز کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے بندے یہ جو تجھے روزے دیے تھے میں تیرے بھوکے اور پیاسے رہنے کا محتاج نہیں ہوں. صدقہ فطر اس لیے واجب کیا ہے کہ جب تو میرے بندے کو صدقہ دے گا اس سے وہ نئے کپڑے لے گا, اپنے برتن لے گا, اپنے جوتے لے گا, کھانے کا سامان لے گا. اس غریب کے چہرے پر وہ صدقہ پا کر سامان خرید کر جو مسکراہٹ آئے گی, مسکرائے گا وہ بندہ, راضی تیرا مولا ہو جائے گا. مسکرائے گا تو وہ بندہ, لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر مولا راضی ہو جائے گا. تو رب فرماتا ہے مجھے نہ تیرے کھانے کی حاجت نہ بھوکے رہنے کی حاجت, مجھے تو صرف اتنی طلب ہے کہ جو مخلوقات میں نے دنیا میں بھیجی ہیں ان میں کوئی بھوکا نہ رہے. تو سامعین محترم, روزوں کے بعد آگے زکوٰۃ پہ آئیں. زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ حقیقتاً یہ اللہ کا حق ہے, حقوق اللہ میں سے ہے. زکوٰۃ کا دینا حقوق اللہ میں سے ہے, لیکن سامعین دیتے کسے ہیں؟ بھئی آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ توجہ ہے, تھوڑی توجہ کریں, چند منٹ میں موضوع مکمل کرنے والا. زکوٰۃ دیتے اللہ کے لیے ہیں, لیکن دیتے غرباء اور مساکین کو ہیں. رب کائنات فرماتا ہے بندے تو اپنا صدقہ مجھے دے, اپنا صدقہ مجھے دے. اب بندہ اپنی زکوٰۃ کا مال لے کے گھر سے نکلا مولا کو تلاش کرنے. مولا جب حق تیرا ہے تو دینی بھی پھر تجھے ہے. مولا میں اور کسی کو نہیں دوں گا. جب تیرے لیے دینی ہے تو پھر تجھے دینی ہے. مالک کائنات فرماتا ہے انسان سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھ, پھر اپنے اڑوس پڑوس دیکھ. جو تمہیں غریب مسکین اور یتیم نظر آتا ہے اس کے دروازے پہ دستک دے, اس تک پہنچا دے. بندہ عرض کرتا ہے مولا میں تو تجھے دینے کے لیے نکلا ہوں, تیرے ہاتھوں میں پکڑانا چاہتا ہوں. رب فرماتا ہے تو دستک دے, اندر سے جو نکلتا ہے اس کے ہاتھوں میں پکڑا. ظاہراً تو بندے کو دے گا, حقیقتاً تجھ سے میں مولا خود وصول کروں گا. تو زکوٰۃ حقوق اللہ میں سے ہے, لیکن رب کائنات نے رکھی اپنے بندوں کے لیے. پھر حج کو دیکھیں, حج کے ساتھ میرے رب نے قربانی کو جوڑا. کس شے کو؟ قربانی کو جوڑا. قربانی کا گوشت کون کھاتا ہے؟ اللہ کی مخلوق. تو سامعین محترم راز یہ سمجھا رہا ہوں کہ رب کائنات نے جو اپنے 10% حقوق رکھے ہیں ان کی قبولیت کو بھی اپنے بندوں کے ساتھ جوڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الخلق ایال اللہ, سب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے.
یہ ساری مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے۔ سامعین، لفظ کنبہ پہ غور کریں۔ ہم کنبہ کسے کہتے؟ خاندان کو۔ اب خاندان کا تصور ہر انسان جانتا ہے، ایک جو خاندان ہوتا ہے اس خاندان کا کوئی سربراہ بھی ہوتا ہے، خاندان کا کوئی سربراہ بھی ہوتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ آپ کسی کے گھر چلے جائیں، اس گھر کا کوئی نہ کوئی بڑا ہوگا، سربراہ ہوگا۔ اس گھر جائیں تو اس سربراہ کے نیچے اس کی اولاد ہوگی، اس کے اہل و عیال ہوں گے۔ آپ اس کے گھر چلے جائیں، جو سربراہ ہے خاندان کا اس کو تو بڑی جپھی ڈالیں، اس کا ماتھا چومیں، پیار کریں، لیکن اگر اس کا چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا آ جائے اس سے پیار نہ کریں تو کیا وہ اس کنبے کا سربراہ راضی رہے گا؟ اگر اس کنبے میں رہنے والے کسی فرد کو گالی دے دے تو کیا وہ سربراہ راضی رہے گا؟ نہیں، وہ تو الٹا آپ کا گریبان پکڑے گا، کہے گا تو ہوتا کون ہے میرے بیٹے کو گالی دینے والا، میری بیوی کے بارے میں کوئی گھٹیا لفظ کہنے والا۔ تو وہ خاندان کا سربراہ اپنے اہل و عیال کے حوالے سے کوئی لوز جملہ قبول نہیں کرتا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ساری مخلوقات اللہ کا کنبہ ہیں، ساری مخلوقات اللہ کا کنبہ ہیں۔ اس کنبے کا سربراہ اللہ ہے، اس خاندان کا سربراہ اللہ ہے۔ اگر ہم رب کائنات کے اس کنبہ میں سے کسی کو گالی دیں تو کیا مولا راضی رہے گا؟ کسی کے حق چھین لیں تو کیا مولا راضی رہے گا؟ کسی کا دل دکھائیں تو کیا مولا راضی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اگر مولا کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو منانا چاہتے ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوقات کو خوش کرو۔ ادھر مخلوقات کو خوش کرتے جاؤ گے، وہ عرش پہ بیٹھا مولا خود خوش ہوتا جائے گا۔ اس لیے حضور تاجدار کائنات کی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ کوئی ایک فاحشہ صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت گئی، کیوں؟ اس نے اللہ کی مخلوق کی قدر کی، اللہ کی مخلوق کی قدر کی۔ اور آج ہمارا حال یہ بن گیا کہ ہم انسان دوسرے انسان کی قدر نہیں کرتے، ہم دوسرے انسان کی قدر کرنا بھول گئے۔ اس ملک کا حال ہمارے سامنے ہے، آئے دن قتل و غارت کی خبریں سنتے، محلے محلے میں لڑائی جھگڑے اور فسادات جاری ہیں، دشمنیاں عروج پر ہیں۔ آقا کے چاہنے والوں، غور تو کرو کہ ہم دشمنی کس سے کر رہے ہیں۔ دو بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں اور وہ اس انتہا تک چلے جاتے ہیں کہ ایک بھائی اعلان کر جاتا ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو اسے میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ بہن بھائی ناراض ہوتے ہیں تو بھائی اپنی بہنوں کو دروازے پہ نہیں چڑھنے دیتے، اور ہماری لڑائیاں جھگڑے اور فسادات کے پیچھے کیا ہے؟ یا زمین کا جھگڑا،
یا رشتوں کا جھگڑا یا مال و دولت کا جھگڑا، اور جس مال و دولت کی خاطر ہم آپس میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہماری موت آ جاتی ہے، وہ زمینیں یہی رہ جاتی ہے، ہم قبروں کو چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آئیے کہ ہم سب مل کر اس معاشرے کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس معاشرے کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اس معاشرے کو نہ سنبھالا تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی، ہمیں بعد میں بد دعائیں دیں گی۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ ہر قسم کی جنگ کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر انسان کو انسان سمجھنے کا پیغام دیتے ہیں، انسانیت کا درس دیتے ہیں، اور آپ کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان میں بسنے والوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو مارنا مرانا چھوڑ دو۔ رب کائنات نے جب ہمیں پیدا کیا ہے، انسان بنایا ہے، تو انسانیت یہی ہے کہ دوسرے انسان کا خیال کیا جائے۔ صوبائیت کے جھگڑوں سے نکل کر، لسانیت کے جھگڑوں سے نکل کر، اور فرقہ واریت کے مسلکی جھگڑوں سے نکل کر آئیے ایک مسلمان بن کے ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک انسان بن کے ایک دوسرے کو دیکھیں، اور جب بھی ایک دوسرے سے ملیں تو السلام علیکم کہیں۔ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو پہلے سلام سے استقبال کریں اور پھر مسکراتے چہرے سے استقبال کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دوسرے مسلمان کو اور دوسرے انسان کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ دوسرے انسان کو مسکرا کا دیکھنا بھی صدقہ ہے، تو کیا ہم ہر لمحے یہ صدقہ کا اجر بھی نہیں لینا چاہتے؟ اس لیے اپنے چہروں پہ حضور کی سنت سمجھ کے مسکراہٹ سجا لیں۔ سگے بھائی ملیں مسکرا کے ملیں، اپنی بہنوں سے ملیں تو کھڑے ہو کر استقبال کریں، مسکرا کے ملیں۔ اگر کوئی ناراض نہ ہو جائے یہ کہنے پر کہ علامہ صاحب نے کہہ دیا کہ اپنی بہنوں کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں، اپنی بیٹیوں کا استقبال بھی کھڑے ہو کے کریں، مسکراتے چہرے پہ بیٹیوں کو سینے سے لگائیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا عطا کردہ دین ہے۔ بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں محمدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام محبین کو، متعلقین کو، متوسلین کو، قائدین کو، رہنماؤں کو، جن کو میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، وہ دن رات اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔